کی چمک سے کائنات اس کو دیکھ کر کے مبہوت ہو جاتی ہے۔ مازاق کے کجلے اس میں رکھے گئے ہیں، لیکن اس کا معنوی حسن بھی دیکھیے کہ حضور بیٹھے مدینے میں ہیں اور جنت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وہ توانائی بھی عطا کی گئی کہ جس طرح روشنی میں دیکھا جاتا ہے حضور اسی طرح اندھیرے میں دیکھتے ہیں۔ فرمایا صحابہ صفیں سیدھی رکھا کرو، مت سمجھو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں، میں آگے بھی دیکھتا ہوں، میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں اور دلوں میں پیدا ہونے والے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ اقبال بولے اے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بی نندائے ما فی الصدور۔ لوگوں کی نظریں تو سینے کے اوپر دیکھتی ہیں، اے آمنہ کے در یتیم تیری نظر تو سینے کے اندر چھپے راز بھی دیکھتی ہے۔ تو صوری حسن بھی اور معنوی حسن بھی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا، اور اللہ جل شانہ نے وہ جمال دیا حضور کو کہ جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ایسی چمک، ایسی رعنائی، ایسی خوبصورتی اور ایسا جمال تھا، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے صرف حضور کے چہرے کو دیکھا اور لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ معروف نام حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہودیوں کے بہت بڑے حبر تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تعلق تھا، اور اس معاشرت میں ایک وقار کی مسند پہ براجماں رہتے، لیکن جو ہی حضور علیہ السلام مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو یہ حضور کو دیکھنے آئے۔ با فضل الصدقہ اٹھا کر دیکھیے کہ ایک مناظرہ ترتیب دیا انہوں نے کہ ان سے یہ بات کروں گا، یہ سوال کروں گا، یہ اعتراض اٹھاؤں گا، لیکن جب حضور کی مجلس میں پہنچے اور آقا کریم علیہ السلام کے رخ زیبا کو دیکھا تو سارے سوال بھول گئے۔ رومی بولے اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شود ہر مشکلت بے کی لوکال۔ تیری ملاقات ہی تو سارے سوالوں کا جواب ہے، تیرا ایک بار دیکھ لینا ہی تو سارے مسئلے حل کر دیتا ہے۔ تو سوالات کا ایک ڈھیر اٹھائے لائے تھے، ایک گٹھڑی باندھ کے لائے تھے سر پہ رکھ کے، لیکن جو ہی حضور کو دیکھا تو وہ جو گٹھڑی باندھ کے لائے تھے اس کی گرہیں ڈھیلی ہونے لگی، پھر سوال تتلیوں کی طرح اڑنے لگے، اور حضور کو دیکھا تو کوئی سوال ہی باقی نہ رہا۔ اب آقا کریم نے فرمایا عبداللہ ابن سلام آؤ کدھر آئے ہو؟ یہ تو مناظرہ کرنے آئے تھے، سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ لیکن جب آقا کریم نے پوچھا کہ آؤ کدھر آئے ہو تو انہوں نے کہا حضور میں آپ کا غلام بننے آیا ہوں، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے، حضور کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کر لی۔ اب جن لوگوں نے عبداللہ ابن سلام کو تیار کر کے بھیجا تھا وہ امید میں تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم سنیں گے کہ انہوں نے سخت سوال کیے اور مسلمانوں کے نبی ان کا جواب نہیں دے پائے، لیکن جب ان کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ بن سلام نے تو کوئی سوال ہی نہیں کیا بلکہ وہ محبوب کی نگاہوں کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے دیکھتے ہی حضور پر تن من سب کچھ نچھاور کر دیا اور لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا، تو وہ صبر نہ کر سکے اور عبداللہ ابن سلام کے پاس پہنچے اور جا کے کہا کہ تو نے یہودیت کی ناک خاک آلود کر دی، تم نے کوئی سوال کیا ہوتا، انہوں نے جواب دیا ہوتا اور پھر تم نے مان لیا ہوتا تو ہم سمجھ جاتے کہ ایک عالم تھا، علمی پیاس بجھ گئی، مطمئن ہو گیا، لیکن یہ عجیب کہانی ہے، سنا ہے تم نے کوئی سوال بھی نہیں اٹھایا، انہوں نے جواب بھی نہیں دیا، بس تم نے ان کو دیکھا اور دیکھتے ہی تمہارے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا، تو یہ کیا کہانی ہوئی؟ تو عبداللہ ابن سلام نے جو جواب دیا وہ آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات میری سمجھ میں بھی نہیں آئی، جب میں اس آقا و مولا کی چوکھٹ پہ پہنچا اور میں ان سے سوال کرنے کے لیے
لفظوں کو ابھی ترتیب ہی نہیں دیا تھا کہ میری نظر ان کے جمال جہاں آرا پہ پڑ گئی۔ اب عبداللہ بن سلام کے لفظ سنیے، فرماتے ہیں فلما تبینت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، جب میں نے ان کے جمال جہاں آرا کو دیکھا، چہرہ نور کو دیکھا، رخ زیبا کی زیارت کی، تو میں نے پہچان لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اللہ نے صورت ہی ایسی بنائی، جمال ہی ایسا دیا، خوبصورتی ہی ایسی دی کہ جو حضور کو دیکھتے وہ دیکھتے ہی رہ جاتے۔ تو کتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے محض حضور کو دیکھا، پھر اس کے بعد لب کھلے تو کلمہ ہی جاری ہوا۔ وہ خوبصورتی اور وہ جمال اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک عضو بدن خوبصورتی کا مرقع تھا، بلکہ خوبصورتی کا معیار تھا۔ حسن کیا ہوتا ہے، حسن کا معیار کیا ہوتا ہے، جمال کسے کہتے ہیں، خوبصورتی کی تعریف کیا ہے، اعضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توازن دیکھ لو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ حسن کسے کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو حسن بخشا، جو جمال دیا، جو خوبصورتی دی، وہ حضور کے مبارک قدموں سے اس کا انداز کیجئے کہ جس کے قدم اتنے سونے ہیں اس کا چہرہ کتنا سونا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے مبارک قدموں کا ذکر کرتے ہوئے وصف جمال محمد کی کہانی چھیڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن البشر قدما، کہتے ہیں کہ کائنات میں جتنے سونے قدم میرے حضور کے تھے کسی کے تھے ہی نہیں۔ جو جمال اللہ نے حضور کے مبارک قدموں کو دیا تھا، اللہ اکبر، وہ کسی اور کا مقسوم نہیں تھا۔ خوبصورت قدم۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور کے وصاف ہیں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ہند بن ابی حالہ کو ایک دن کہا کہ مجھے اپنے آقا و مولا کا حلیہ بتاؤ، تو انہوں نے حضور کا حلیہ بیان کیا۔ یہ حضور کے وصاف ہیں، چونکہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو بہت قریب سے دیکھا اور آقا کریم علیہ السلام کی زیارت سے مالا مال ہوئے۔ ویسے حضرت امام حسن نے بھی تو حضور کو دیکھا تھا، اور بھی اصحاب نے حضور کو دیکھا تھا۔ یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ صحابی ہی تب بنتا ہے جب وہ حضور کو بنظر ایمان دیکھے، لیکن صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ حضور کیسے تھے؟ میاں تم نے نہیں دیکھا؟ تو وہ کہتے تھے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ صرف چند لوگ ہیں جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ تو علماء نے لکھا کہ حضور کے چہرے پہ جلووں کی تابش ایسی تھی اور حضور کا جمال ایسا تھا اور اس کی چمک ایسی تھی کہ کسی میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ جی بھر کے دیکھ سکے۔ تو بعد میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بتاؤ تم نے دیکھا تو حضور کیسے تھے؟ اگر ان لوگوں کی تعداد میں آپ کو بتاؤں تو 3 درجن سے زیادہ نہیں ہوگی جو حضور علیہ السلام کے وصاف ہیں، حضور کے حلیہ نگار ہیں، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کا نقشہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھا 1,24,000 اصحاب نے ہے، لیکن جو وصف بیان کرتے ہیں، شمائل رسول کو بیان کرتے ہیں، ان کی تعداد 3 درجن سے زیادہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کو بچپن میں دیکھا، جنہوں نے حضور کو سوئے ہوئے دیکھا، حضور کو بہت قریب سے دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کا آنا جانا بہت زیادہ تھا، اس طرح انہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں تو اس کا سبب یہ ہے کہ میرے پاس حضور کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا۔
فلما نظرت الى انوارہ فودعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، کہا کہ جب میں